بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 اکتوبر 2023 روز سوموار، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب کا اسرائیل اور حماس کے درمیان تشدد میں اضافہ ختم کرنے پر زور۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے حماس کی جانب سے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد تشدد میں اضافے کو ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں۔ اس کے علاوہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے اتوار کو امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے 24 گھنٹے میں دوسری مرتبہ ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے غزہ اور اس کے آس پاس جاری فوجی کشیدگی کے خطرات اور کشیدگی کو کم کرانے کے لیے ضروری طریقے تلاش کرنے کی ضرورتوں پر زور دیا۔ سیاحوں کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیسیز سہولتیں کیا ملیں گی؟ سعودی عرب میں ٹورسٹ کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیسی کی لمٹ مقرر کر دی گئی، جو کہ 1 لاکھ ریال ہوگی۔ وکالت اخبار کے مطابق سعودی ہیلتھ انشورنس کونسل نے غیر ملکی ٹورسٹ کی ہیلتھ پالیسی کی ڈیٹیلز جاری کر دی ہیں۔ انشورنس ڈاکومنٹس کے مطابق غیر ملکی ٹورسٹ کو مختلف صحت کی سروسز فراہم کی جائیں گی۔ ان کی جو مجموعی لمٹ ہے وہ 1 لاکھ ریال ہوگی۔ ٹورسٹ کو ہیلتھ انشورنس کے تحت صرف ایمرجنسی سروسز فراہم کی جائیں گی۔ ہیلتھ انشورنس کونسل کا کہنا ہے کہ ہنگامی صحت خدمات میں طبی معائنہ شامل ہوگا، بیماری کی تشخیص بھی، علاج بھی، دوائیں اور جو پری میچور بچے ہیں ان کی ضروریات بھی شامل ہوں گی۔ ہنگامی حالات میں دانتوں کی ٹریٹمنٹ شامل ہوگی، دانتوں کی فلنگ، فضائی ایمبولینس، زچگی اور حمل، ٹریفک حادثات، ہنگامی ڈائلسس اور میت کو وطن پہنچانا بھی اس کے انشورنس میں شامل ہوگا۔ غیر ملکی ٹورسٹ کی ہیلتھ انشورنس ویزے کے اجراء کی تاریخ تک مؤثر ہوگی۔ الیکٹرانک گاڑیوں کے بنیادی ڈھانچے کے لیے کمپنی کا قیام کر دیا گیا۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اور سعودی بجلی کمپنی نے الیکٹرک گاڑیوں کے بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے الشرکہ کے نام سے ایک کمپنی لانچ کی ہے، جس میں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کا حصہ 75% اور بجلی کمپنی کا 25% ہے۔ اخبار 24 کے مطابق الشرکہ کا مقصد سعودی عرب میں الیکٹرانک جو گاڑیاں ہیں اس کو فوری چارجنگ فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کا جدید ترین بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنا ہے۔ اس کی بدولت سعودی عرب میں الیکٹرانک گاڑیوں کا سسٹم مضبوط ہوگا، ان کے استعمال میں تیزی آئے گی۔ کمپنی 2030 تک 1000 سے زیادہ مقامات پر چارجنگ پوائنٹ فراہم کرے گی اور 5000 سے زیادہ فاسٹ چارجنگ اسٹیشنز مہیا کرے گی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں اور انہیں جوڑنے والی شاہراہوں پر چارجنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے حوالے سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ادارے کے ڈائریکٹر عمر الماضی نے کہا، نئی کمپنی اعلیٰ درجے کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کر کے سعودی عرب میں الیکٹرک کاروں کے استعمال کا دائرہ وسیع تر کر دے گی۔ انہوں نے کہا، سعودی بجلی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی بدولت سپلائی چین مؤثر ہوگی۔ الیکٹرک کاروں کے سیکٹر میں سعودی عرب کی حیثیت مستحکم ہوگی، جو سعودی ویژن 2030 کے عین مطابق ہے۔ مکہ مکرمہ اور جازان میں منشیات ضبط، غیر ملکی گرفتار۔ سعودی سیکیورٹی فورسز نے مکہ مکرمہ اور جازان میں منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار ہونے والوں کو متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ پولیس نے کہا کہ ایتھوپیا کا ایک تارک وطن گرفتار ہوا ہے، جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا تھا۔ مذکورہ شخص کے قبضے سے نشہ آور گولیاں ضبط ہوئی ہیں، جنہیں وہ نوجوانوں میں فروخت کر رہا تھا۔ مذکورہ شخص کے خلاف کارروائی خفیہ اطلاع کی بنا پر ہوئی، اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر جازان میں سرحدی سیکیورٹی فورسز نے 180 کلو نشہ آور پودا کا اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سعودی فالکنز نمائش میں قیمتی اشیاء دیکھنے کے لیے وزٹرز کا رش لگ گیا۔ ریاض میں سعودی فالکنز اور شکار کی 10 دن کی جو بین الاقوامی نمائش ہے، لوازمات کے پویلین میں سونے، چاندی اور ہیروں سے جڑے زیورات دیکھنے والوں کی ایک خاصی تعداد موجود ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جو اسیسریز پویلین نمائش میں اٹلی کی جو ڈوائل ڈی اینجلس نے بتایا کہ وہ پہلی بار ریاض ایگزیبیشن میں شرکت کر رہی ہیں۔ ان کی دکھائی جانے والی اشیاء میں فالکن کے لیے جو گلوز ہیں، ہوڈز ہیں، پازیب ہیں شامل ہیں، جبکہ کچھ ہیرے، سونے اور چاندی سے جڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، قیمتی پتھروں کو ہاتھ سے کاٹا گیا تھا تاکہ جو فالکنر ہیں، فالکنری کے شوقین افراد اور قیمتی اشیاء جمع کرنے میں دلچسپی رکھنے والوں کو تحفے کے طور پر پیش کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا، پویلین میں تسبیح، انگوٹھیاں اور اسلامی طرز سے متاثر دیگر چیزیں بھی رکھی گئی ہیں۔ نمائش میں روایتی جو بنائی ہے اس کے پویلین نے بھی وزٹر کو ہیریٹیج ٹیکسٹائل، لوازمات اور دستکاری کی نمائش کی جانب اٹریکٹ کیا ہے۔ غزل نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی اونی دستکاری سے منسلک تھیں۔ اب وہ خواتین اور بچوں کے جوتے، ٹوپیاں، بریسلیٹ، ٹوکریاں، گفٹ بیگ، دستانے اور لوازمات بناتی ہیں۔
सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का री इंश्योरेंस कंपनी से मुआहदा। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने अपने नए जो कैश हिस्सेस की रुकनीत हासिल करने के लिए सऊदी री इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक गैर पाबंद एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। नए कैश शेयर्स की सब्सक्रिप्शन मौजूदा शेयर होल्डर के प्री जो एम्पेटिव राइट्स हैं उसको मुअत्तल करते हुए होगी। इकामा कई साल से एक्सपायर है, क्या कफालत तब्दील हो सकती है? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामे में लिखे गए पेशे के मुताबिक ही काम करने की इजाज़त होती है। वो लोग जो अपने पेशे से हटकर काम करते हैं वो खिलाफ वर्जी करते हैं कानून की, जिस पर उन्हें जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि मेरा इकामा 2019 से एक्सपायर है, क्या कफालत तब्दील करा सकता हूँ? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा तजदीद कराने के बाद कफालत तब्दील कराई जा सकती है, जिसकी कार्रवाई अबशर अकाउंट की तवासुल सर्विस से की जाएगी। वाज़ेह रहे इकामा की सालाना बुनियाद पर तजदीद कराई जाती है। इकामा पहली बार एक्सपायर होने पर 500 रियाल जुर्माना होता है। इकामा एक्सपायरी पर जुर्माना 500 रियाल अदा करने के बाद इकामा तजदीद की फ़ीस जमा कराना होगी। उसके बाद कफालत की तब्दीली होगी। कफालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि इकामा तजदीद कराया जाए। उससे पहले जवाजात का अबशर सिस्टम कफालत की तब्दीली की कार्रवाई को कबूल नहीं करेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जो प्रोग्राम फीड किया गया है वो एक्सपायर इकामा की सूरत में एक्टिव नहीं होता। जब तक सिस्टम में इकामा की तजदीद ना कराई जाए इकामा होल्डर की फ़ाइल ओपन नहीं होगी। फ़ाइल ओपन ना होने की सूरत में कफालत की तब्दीली का अमल भी मुमकिन नहीं होता। ख्याल रहे दूसरी बार इकामा एक्सपायर होने पर जुर्माना 1000 रियाल आयद किया जाता है। खरूजोदा पर गए हुए एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मेरा खरूजोदा और इकामा वैलिड है मगर पासपोर्ट एक्सपायर होने में 4 माह बाकी हैं, इस सूरत में सऊदी अरब आ सकता हूँ? इस हवाले से जवाजात का कहना था कि सऊदी अरब आमद के हवाले से कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले का वैलिड वीज़ा और वैलिड जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट होना चाहिए। वाज़ेह है पासपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसका सफ़र के वक्त वैलिड होना ज़रूरी है। जवाजात का कहना था कानून के मुताबिक सऊदी अरब आमद के वक्त खरूजोदा एंट्री वीज़ा और वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। सऊदी अरब आमद के बाद अपने मुल्क के सफारत खाने से पासपोर्ट की तजदीद कराई जा सकती है। पासपोर्ट की तजदीद कराने के बाद उसको जवाजात के सिस्टम में अपडेट करवाना होता है, जिसको नकल मालूमात कहते हैं। और इसके अलावा नए पासपोर्ट की एंट्री जो है वो अपने स्पॉन्सर के अकाउंट से करवाई जा सकती है। और जो अपने जो गैर मुल्की हैं अगर उनकी फैमिली है तो वो ख़ुद उनके जो अपने अबशर अकाउंट से उसको कर सकता है। अबशर या मुकीम अकाउंट पर तवासुल सर्विस मौजूद है जिसके ज़रिए पासपोर्ट की नकल मालूमात कराई जा सकती हैं। तवासुल सर्विस के ज़रिए तजदीद होने वाले पासपोर्ट की एंट्री कराते वक्त पुराने और नए पासपोर्ट की स्कैन शुदा कॉपी इकामा की जो है वो कॉपी के साथ एक ही फ़ाइल में अपलोड की जाए। हर फाइल अलग अपलोड मत की जाए क्योंकि सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है, जिससे नकल मालूमात की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो पाती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए आप हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।